بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حمیم عین سین قاف. جس پرکار یہ سورہ اللہ غالب اور حکمت والے سے تجھ پر وحی کی ہے، اسی پرکار بھوشیہ میں بھی وہ تیری طرف وحی کرے گا، اور تجھ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کرتا رہا ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ سب اسی اللہ کی ملک سمپتی ہے، اور وہ سب سے بڑا عالی شان ہے. دور نہیں کہ اس کی ہیبت کے خوف سے سارے آسمان اوپر کی طرف سے پھٹ جائیں، اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے گیت گاتے ہیں، اور جو لوگ زمین پر ایماندار ہیں ان کے لیے اللہ سے وہ بخشش مانگتے ہیں. سنو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. اور جو اس کے علاوہ اور لوگوں کو اپنی بگڑی بنانے والا جانتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. اللہ ان کا حال دیکھ رہا ہے، ان کی حرکتیں اس سے پوشیدہ نہیں، اور تو اے نبی ان پر ذمہ دار نہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اور سن لو، اسی پرکار جیسے ہم پہلے نبیوں کو وحی بھیجتے رہے، ہم نے تیری طرف یہ عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تو اس شہر مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو سمجھا دے، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں. اسی دن ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت دوزخ میں ہوگی، اور اللہ چاہتا تو ان تیرے مخالف اور موافق لوگوں کو ایک گروہ ایماندار بنا دیتا، اور اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن وہ اپنے جاری کیے ہوئے قانون سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی سہیوگی اور سہایک نہ ہوگا. ام اتخذوا من دونه اولیاء
فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو کارساز بگڑی بنانے والا بنا رکھا ہے؟ حالانکہ اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو جیوت کرے گا اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر دوسروں سے آشائیں رکھنا مورکھتا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جس کام میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اے نبی تو کہہ، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی لوٹتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں، اور یہی نہیں بلکہ چار پایوں کو بھی جوڑے جوڑے بنایا، اور وہی تم کو اس سنسار میں ادھر ادھر پھیلاتا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں، اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اسی کا پرنام ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر وقت کو جانتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی بابت نوح کو ہدایت کی تھی، اور جو وحی دوارا تمہاری طرف حکم بھیجا ہے وہ بھی تمہارا دین ہے، اور جس کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو ہدایت کی تھی، اس کا سنکشپت ورنن یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم رکھو اور اس میں فرقہ بندی نہ کرنا۔ جس مطلب کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو وہ تعلیم ان مشرکوں پر سخت ناگوار ہے،
تاہم اللہ جس کو چاہے گا چن کر کے اپنی طرف کھینچ لے گا، اور جو اس کی طرف جھکیں گے ان کو اپنی طرف راستہ دکھائے گا۔ یہ لوگ جو پورا علم آ جانے کے بعد جدا جدا ہیں تو کیول آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک سنشچت سمے تک فیصلہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو ان میں کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر ایسا نہ کرنے میں اللہ تعالی کی مصلحت ہے۔ اور ان لوگوں کے بعد جو لوگ آسمانی کتاب کے وارث ہوئے وہی اس شکشا سے جو پر بیان ہوئی ہے سخت شک میں ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ پس تو اس سچی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلاتا رہ، اور جیسا تجھے حکم ہے پختہ رہ، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور کہہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم لوگوں میں نیائے کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے کام ہم کو اور تمہارے کام تم کو ہوں گے، اس لیے ہم میں اور تم میں تکرار کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ ہم کو اور تم کو ایک استھان پر اکترت کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ کبھی انکار کرتے ہیں اور کبھی شریک بناتے ہیں، ان کی حجتیں اللہ کے پاس بالکل بودی ہیں، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سنو، اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ کتاب سچی تعلیم کے ساتھ اتاری، اور اسی نے نیائے کا ترازو نازل کیا ہے۔ تجھے کیا معلوم قیامت کی گھڑی شاید قریب ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، ہاں جو لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ہر حال میں ڈرتے رہتے ہیں، اور دل سے جانتے ہیں کہ وہ اوشیہ ہوگی۔ سنو، جو لوگ قیامت کی گھڑی میں شک کرتے ہیں وہ حق سے دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔
مگر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ اپنی ذات میں بڑی قوت والا اور غالب ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم بھی اس کی کھیتی میں برکت دیتے ہیں، اور جو کوئی کیول دنیا کی کھیتی یعنی دنیاوی لابھ چاہتے ہیں ہم ان کو بھی اپنی اچھا انوسار دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے شریک اللہ کی بادشاہی میں واسطوں میں شریک ہیں، جنہوں نے ان کو دین میں ایسے کاموں کی انمتی دے رکھی ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں بھیجا؟ اگر فیصلہ کا حکم نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا، اور اللہ سے نہ ڈرنے والے ظالموں کو سخت دکھ کا عذاب ہوگا۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ اے دیکھنے والے، تو اس سمے دیکھے گا کہ ظالم لوگ اپنے کیے ہوئے سے ڈریں گے، اور وہ ان پر ضرور آ پڑے گا، اور جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک کار کیے ہیں وہ اونچے درجے کے باغوں میں ہوں گے، ان باغوں میں جو وہ چاہیں گے ان کے رب کی طرف سے ملے گا، یہی تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی نعمت ہے جس کی اللہ اپنے ایماندار اور نیکوکار بندوں کو شبھ سوچنا دیتا ہے۔ اے نبی تو کہے، میں اس کام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، مگر رشتہ داری کے سمبند اور قرابت کی محبت کا تو لحاظ رکھا کرو، اور جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھائیں گے، اللہ بڑا بخشنے والا قدر کرنے والا ہے۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی تیرے دل پر مہر لگا دے اور باطل کو مٹا دے، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت رکھا کرتا ہے، وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی اوگت واقف ہے، اس لیے اس سے کسی کا کھوٹ اور اخلاص چھپ نہیں سکتا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور ان کی برائیاں معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھلی بھانت جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو قبول کرتا ہے، اور اللہ ان کو زیادہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ یہ اسی اخلاص کا نتیجہ ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے بندوں پر روزی کو کشادہ کر دے تو وہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیں۔ یقین جانو کہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، مگر وہ انمان کے ساتھ جس قدر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے خبردار اور نگراں ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں وہ اللہ ہے جو لوگوں کے مایوسی کے بعد ورشا اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ وہی اللہ سب مخلوق کا والی اور محمود تعریف کے لائق ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور جو جاندار ان میں اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی ہستی کے گواہ ہیں، اور جب چاہے گا موت کے بعد بھی ان کو جمع کر لے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور سنو، جو کچھ تم کو تکلیف پہنچتی ہے چاہے بدنی ہو یا روحانی، یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ تمہارے قصور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہو کہ وہ نہ پکڑ سکے، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے اور نہ کوئی حمایتی جو تم کو اس کے عذاب سے بچائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور سنو، ٹیلوں جیسے بڑے جہاز جو اپنی بلندی کے باوجود پانی پر صاف تیرتے ہیں، یہ سب اسی کے نشانات میں سے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، پھر وہ جہاز سمندر میں کھڑے ہی رہ جائیں۔ بے شک ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں بڑے نشان ہیں۔ یا چاہے تو ان لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو ڈبو دے، اور چاہے تو بہت سے گناہوں سے درگزر کر دے۔ اور جو لوگ ہمارے حکموں کا مقابلہ کرتے ہیں
ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کہیں بھی پناہ نہیں۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ جو کچھ تم کو ملا ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو نیک کاموں کا بدلہ اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا اور دیر پا یعنی اننت ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنے ہر کام میں اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے ترنت بخش دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم رکھتے یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، اور ان کے کام پرسپر مشورے سے ہوتے ہیں، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر کسی طرف سے اتیاچار ہوتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ برائی کا بدلہ برائی جتنا ہے، جو کوئی چھما کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، نسندیہ وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو اپنی مظلومی کے بعد بدلہ لے تو ان لوگوں پر الزام نہیں ہوگا کہ انہوں نے ظلم یا ناجائز کام کیا، البتہ الزام ان لوگوں پر ہے جو اکارڑ لوگوں پر اتیاچار کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو بدلہ لینے کا اختیار رکھنے کے باوجود صبر کرے اور مجرم کو بخش دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے
اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ اے دیکھنے والے، ظالم جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھے گا، اس سمے کہتے ہوں گے کیا اس عذاب سے نکل کر دنیا کی طرف لوٹنے کی کوئی راہ ہے؟ اور جب دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کو ذلت میں خوف سے ڈرا ہوا دیکھے گا۔ ایسے ہوں گے کہ نیچی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ ایماندار نیک بندے ہوں گے وہ زور سے کہیں گے کہ ٹوٹے والے بد نصیب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے سمبندھیوں کو آج قیامت کے دن ٹوٹے میں ڈالا۔ سنو، یہ ظالم لوگ ضرور ہمیشگی کے عذاب میں پھنسے رہیں گے۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اس روز اللہ کے علاوہ ان کا کوئی سہیوگی نہ ہوگا جو ان کی سہایتا کرے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے یعنی اپنے پاس سے دھتکار دے، اس کے لیے بہتری کی کوئی صورت نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير۔ اپنے رب کی تعلیم کو مانو اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا دن آئے جو اللہ کی طرف سے ہٹنے والا نہیں۔ اس روز تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی اور نہ تمہاری حالت کو کوئی برا سمجھنے والا ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو ہم نے تجھے ان پر ذمہ دار یعنی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمہ کیول پہنچانا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنے رحمت سے مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے پرسن ہوتا ہے، اور جب ان کے برے کرموں کی وجہ سے ان کو کسی پرکار کی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ انسان پچھلے سارے احسانوں کو بھول کر بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یہ سب اسی کا فضل ہے۔ اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں ملے جلے بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ یعنی بے اولاد کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے علم اور قدرت سے ہوتا ہے، بے شک وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. کوئی آدمی اس قابل نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ کلام کرے مگر الہام سے یا پردے کے پیچھے سے یا قاصد بھیجے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہے اس رسول کی طرف وحی پہنچائے، بے شک وہ بہت بلند درجہ اور حکیم ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. اور اسی پرکار ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے روح بھیجی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تفصیل جانتا تھا، اور نہ یہ معلوم تھا کہ آسمانی کتاب کس پرکار کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا جس سے تو دنیا کو نورانی کر رہا ہے. اس نور کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں گے ہدایت کریں گے. ہاں اس میں سندیہ نہیں کہ تو سب کو سیدھی راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے، یعنی اس اللہ کی راہ، آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزیں جس کی ملک یعنی سمپت ہیں. سنو، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں.